کہ یہ جو ٹائی لگاتے ہیں یہ تو بالکل عیسائیوں کی علامت ہے صلیب کی، یہ تو نہیں لگانا چاہیے کسی بھی حال میں۔ اگر کچھ لوگ میرے بھائی نوکری کی وجہ سے کمپنیوں کے آرڈرز کی وجہ سے مجبور ہیں، وہ بھی کوشش کریں کہ کم سے کم نماز میں، حرم میں، مسجد میں اس وقت تو اس لباس کو گلے سے نکال لیں، کیونکہ یہ بالکل خالصتاً انہوں نے صلیب کی علامت بنائی ہوئی ہے۔ باقی پتلون وغیرہ جو ہے نا میرا بھائی، یہ نہیں کہ پہننا ناجائز ہے، جائز ہے، کیونکہ اب ساری دنیا کے مسلمان بھی پتلون پہنتے ہیں، تو اب تشبہ بالکفار نہیں رہا، لیکن اس کو بھی آپ جو ہے کوشش کیا کریں کہ نماز میں، عبادت میں وہ لباس ہو جو اسلامی لباس ہے، کسی کے ساتھ مجبوری ہے، ڈیوٹی ہے، اس نے پہن لی ہے، کوئی حرج نہیں، اور حلال بھی، جائز بھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، آج کل لوگ یعنی بطور فیشن سے عورتیں جین کی پینٹ پہنتی ہیں، تو یہ تو لعنت ہے، متشبہات میں آ گئے۔ پتلون پہننا بالکل جی، پتلون بھی پہنی جا سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کرو جتنا اسلام کے نزدیک۔ اب دیکھیں نا، ایک سیدھی سی بات ہے کہ انبیاء لاکھوں گزرے، ان میں سے تو کسی نے پتلون نہیں پہنی ہے، صحابہ لاکھوں گزرے، ان میں کسی نے پتلون نہیں پہنی اور ٹائی نہیں لگائی، تابعین لاکھوں گزرے، محدثین لاکھوں گزرے، اولیاء اللہ لاکھوں گزرے، کسی ولی اللہ کا سنا ہے تو انہیں کو پینٹ پہنتے تھے اور ٹائی لگاتے تھے؟ تو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اسلام والوں کی شکل اختیار نہیں کرتے ہو؟ تم وہ شکل کیوں نہیں بناتے ہو جو اللہ کے پیاروں کی ہے؟ وہ ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بہروپیہ تھا، وہ شکلیں بدل کے آتا تھا، تو جب بھی آتا تو وہ پہچانا جاتا۔ بادشاہ نے کہا بھی نہیں، ہم تو تمہیں انعام تب دیں گے نا کہ جب تمہیں پہچان نہ سکیں کہ تم کون ہو۔ جب ہم نے پہچان لیا کہ تم تو فلانے ہو، پھر انعام کس بات کا؟ اور اس نے کہا ٹھیک۔ وہ کچھ عرصے کے لیے گم ہو گیا، اور اس نے جناب یہ ہے کہ ایسا روپ دھارا کہ بزرگوں کی شکل بنا کے، اور داڑھی اور بال اور جناب پگڑی اور فلاں، اور ایک جنگل میں ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا۔ اب ماشاءاللہ آج کل تو پھر بیٹھنے کی دیر ہے، 2-4 دن کے بعد تو گاڑی چل پڑتی ہے نا، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بڑا آسان ترین بزنس یہی ہے کہ کسی قبر کے قریب ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں، کچھ سبز ساٹن 5-7 میٹر خرید کر کے ڈال دیں، مٹکا پانی کا بھر کے 10-15 پیالے بھی رکھ دیں، اور بیٹھے رہیں، بس کوئی بولے تو بولے نہیں، چپ رہے، جتنا چپ رہو گے پیری اور چمکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ ہے کہ بادشاہ پہ ایک مشکل آئی، تو کسی وزیر نے کہا کہ حضرت فلاں جنگل میں ایک فقیر ہے، لوگ جاتے ہیں اور دعائیں کراتے ہیں تو ان کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، ہمیں بھی جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی اللہ والا ہے تو اس کے پاس جانے میں کیا ہے۔ تو بہرحال بادشاہ آیا، وہ اس کے پاس آ کے اپنی مشکل بھی بتلائی اور دعا کے لیے بھی کہا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کروں۔ تو بادشاہ نے وزیر کو اشارہ کیا، تو انہوں نے اس دور میں سونے کی گنی ہوئی ایک تھیلی پیش کی ہدیے کے طور پہ، انہوں نے اٹھا کے پھینکی، کہا لے جاؤ، فقیر کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، اور اگر تم نے پیسہ دینا ہے تو آئندہ میرے پاس کبھی نہیں آنا۔ بادشاہ بیچارہ ڈر گیا، معافی مانگی اور چلا گیا، اور 2-3 دن کے بعد جناب حضرت تشریف لے آئے، بادشاہ کو سلام کیا، انہوں نے کہا حضرت اب تو مجھے نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کس سے آپ دعا کرانے گئے تھے؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا وہ تو میں تھا، داڑھی لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا واقعی بھی ہم نے نہیں پہچانا، اب تم انعام کے مستحق، لیکن ایک بات بتاؤ، اب تم انعام لینے آئے ہو اور میں نے تو تمہیں اتنی بڑی توڑا جو ہے سونے کے اشرفیوں کا دیا تھا، وہ تم نے کیوں نہیں لیا؟
انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، جن اللہ والوں کی میں شکل بنا کے بیٹھا تھا نا، مجھے شرم آئی کہ اس وقت مجھے نہیں رہنا چاہیے کہ شکل اللہ والوں کی بناؤ اور لوگوں کو لوٹو۔ انہوں نے کہا اس شکل کا میں نے حیا کیا، اب تو میں بہروپیہ ہوں، پیسے کماتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک بہت بڑی ولی گزری ہیں، وہ اپنی شاگردوں کے ساتھ جا رہی تھی تو دیکھا کہ تار بندھی ہوئی ہے اوپر، اور ایک آدمی جو ہے جیسے سرکس والے ہوتے ہیں وہ تار پہ چل رہا ہے اور کبھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور وہیں کھڑے کھڑے اپنی حیتیں بدل رہا، لوگ پیسے پھینک رہے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے اپنی تجویزات سے کہا کہ ھذا خیر من اصحابنا، یہ بندہ جو ہے ہمارے ساتھیوں سے اچھا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا بی بی یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی کوئی بھی ہے، لیکن یکسب الدنیا بالدنیا، وہ دنیا کو دنیا کے ذریعے سے کما رہا ہے، اور ہم تو دنیا کو دین کے بہانے سے کماتے ہیں، لوگ ہمیں اللہ والا سمجھ کے دیتے ہیں، تو پھر ہم سے تو وہ اچھا ہوا، دھوکہ تو نہیں دے رہا نا۔ اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کے حال پہ بھی ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے۔ آج کل بہرحال صحیح راستے پہ چلنا بڑا مشکل، نماز جنازہ میں تاخیر سے شرکت ہو تو جب بھی امام سلام پھیرے، آپ کی جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں نا، جب امام سلام پھیر لے تو جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، اتنی تکبیریں پوری کریں، لیکن وہ جلدی جلدی کریں، یہ نہ ہو کہ جنازہ چلا جائے اور تم تکبیریں کہہ رہے ہو۔ تکبیر تو جنازے پہ کہنی ہے نا۔ میں بینک میں نوکری کرتا ہوں، بہرحال آپ کی تنخواہ حلال ہے، کوئی حرام شرام نہیں ہے، لیکن کوشش کرو دوسری جگہ نوکری تلاش کرو، مل جائے تو اس کو چھوڑو، ورنہ تم اپنے محنت کا اپنے وقت کا پیسہ لیتے ہو، تم کوئی سود تو نہیں لیتے ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ کم از کم ایسے ادارے جو سود پہ چلتے ہیں ان میں نوکری کرنا، تو ان کی گویا ایک مدد تو ہے نا۔ تو اللہ کا حکم یہی ہے تعاونوا فی البر والتقوی، نیکی کے کام میں مدد کرو، ولا تعاونوا فی الاثم والعدوان، گناہ میں اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ تو علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ جب تک دوسری نوکری نہ ملے کرتے رہو، جب دوسری ملے اس کو چھوڑ دو، اور نیت کرو تو اللہ انتظام کر دیتے۔ عمرے کا احرام باندھا، طواف کیا، گھر چلا گیا، دوسرے دن آگے صفا مروہ کے درمیان صفا دوڑا، کوئی حرج نہیں، لیکن کیا تم نے احرام تو نہیں کھول دیا؟ اگر تم احرام کے ساتھ پابندی کے ساتھ رہ گئے، ایک دن طواف کیا دوسرے دن صفا دوڑے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ طواف کر کے گئے احرام کھول دیا کپڑے پہن لیے دوسرے دن پھر چادریں باندھ کے صفا دوڑے، پھر تو دم پڑ گئی۔ مفرد حج والے جو ہیں وہ 8 تاریخ کو احرام باندھیں گے مکے سے اور سیدھے جائیں گے مینا۔ جو لوگ مکے رمضان میں مقیم ہیں وہ بھی مکی ہیں، مکے والوں کے حکم میں وہ بھی حج افراد کریں گے، ان کو بھی حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حالت احرام میں خوشبودار صابن استعمال کیا، کیا سارے بدن پہ کیا، عضو کامل پہ کیا، یا صرف ہاتھ پہ؟ اگر پورے بدن پہ کیا پھر دم دینی پڑے گی، اور اتفاق سے ہاتھوں کو دھو بیٹھے تو 2 4 5 ریال صدقہ کر دو۔ اگر ایک آدمی 3 مہینے سے مکے میں رہتا ہے، سیدھی بات ہے وہ حج افراد کرے گا، اور کون سا حج کرے گا؟ بابا تمتع اور قران ان کے لیے ہے جو باہر سے آ رہے ہیں، یا تمہیں اگر شوق ہے تو مدینہ شریف چلے جاؤ، وہاں سے تمتع کی نیت سے عمرہ کرو، پھر 8 کو حج کا احرام باندھنا، تم بھی تمتع کر سکتے ہو، لیکن مکے میں رہنے والے تمتع نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی 14
مہینوں سے جیل میں، اللہ پاک سب کی جو ناحق جیل میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ ان سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ بس اس کا واحد علاج یہی ہے کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ درد دل سے جتنا پڑھ سکتا ہے، دن میں رات میں، وضو ہے نہیں ہے پڑھتا رہے۔ اس آیت مبارک کی یہ شان ہے کہ یہ مچھلی کے پیٹ سے بھی نکال لیتی ہے، یہ یہاں کے کمرے کی جیل